الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، 12ویں امام جو رسول اللہ کے 12ویں جانشین ہیں اور اوصیاء میں سے 12ویں وصی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منصب امامت پر فائز 12ویں امام ہیں جو زمانے کے امام ہیں، اور آپ کے ذریعے عالمگیر حکومت اسلامی قائم ہوگی انشاءاللہ، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے پر ہوگی. ہم نے آپ کی ولادت کے سلسلے میں دلائل اور قرائن کا ذکر کیا کہ جن دلائل و قرائن سے واضح اور روشن ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، اور بہت سارے اہل تسنن کے علماء اور اسکالرز جو یہ سمجھتے یا خیال کرتے ہیں کہ ولادت ابھی نہیں ہوئی، آئندہ ہوگی، یہ نظریہ جو ہے یہ ان تمام روشن اور واضح دلائل کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب آپ آئیے اور ہم اختصار کے ساتھ انتہائی آج کے پروگرام میں عزیزان گرامی امام زمانہ کی گفتگو کو اگرچہ 2 4 5 کلاسز اور مختصر سے یہ 15-20 منٹ کے 4-5 پروگرام میں یہ زمانے کے امام کی امامت کا مسئلہ اور اس کے مختلف زاویوں سے جو گفتگو ہے، مختلف پہلوؤں سے جو چیزیں سوالات جو پیش ہوئے ہیں اور جن پر گفتگو کی گئی ہے بہت تفصیل سے. عزیزان گرامی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور زمانے کے امام ہیں، اور حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اس حدیث کو جو ہے وہ اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور شیعہ ریسورسز میں بھی یہ روایت اور اس جیسی روایتیں موجود ہیں کہ وہ شخص جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. گویا جاہلیت کی موت یعنی ہلاکت کی موت ہے، بے بصیرتی کی موت ہے، یہ تباہی ہے انسان کے لیے. لہٰذا عزیزان گرامی، شناخت اپنے زمانے کے امام کی، امام شناسی اور اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا یہ واجب ہے، ضروری ہے. لہٰذا اب آئیے ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کے پروگرام میں اس چیپٹر کو یعنی 12ویں امام کے حوالے سے جو گفتگو کرنا ہے، بہت ہی مختصر طریقے سے ہم اس بات پر آج کچھ مطالب زیر بحث لے آئیں اور مختصر سی گفتگو کریں کہ 12ویں امام کی جو امامت ہے اس کے بارے میں دلائل اور وہ شواہد اور دلیلیں جو آپ کی امامت کو ثابت کرتی ہیں اور آپ کے امام وقت ہونے کو لوگوں کے لیے واضح کرتی ہیں، ان دلیلوں کا ہم اختصار کے ساتھ آج کے پروگرام میں عزیزان گرامی آپ سامعین کرام کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کریں گے بہت ہی اختصار کے ساتھ. اور وہ یہ ہے کہ جب ولادت کا مسئلہ روشن ہو گیا عزیزان گرامی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امام جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند اور آپ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ولادت آپ کے گھر میں ہوئی ہے، اور اس میں اب کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ان دلائل کی روشنی میں عزیزان گرامی، ان میں غور و خوض کرنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد، اب آپ دیکھیے کہ 12 اماموں کے بارے میں جو ہم نے روایتیں بعض پیش کی اہل سنت ریسورسز سے، ان کے منابع روایی کے اندر جو روایتیں اور حدیثیں ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم نے ذکر آپ کی خدمت میں کیا. اور ہمارے ہاں تو کثرت سے عزیزان گرامی، بہت زیادہ تعداد میں، بہت ہی کثیر تعداد میں کثرت سے روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں 12 اماموں کے سلسلے میں. اور پھر ہمارے ہاں بھی جو روایتیں ہیں عزیزان گرامی، جس طرح
ان کے ہاں روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ میرا آخری جانشین اور میرا آخری خلیفہ اور آخری امام امت مسلمہ کا امام مہدی ہوگا۔ ایک دو نمونے ہم نے آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے پیش کیے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو کثرت سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ جس میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے، ناموں کے ساتھ ذکر ہے، ناموں کے ساتھ ائمہ کو ذکر کیا گیا رسول اللہ کی روایتوں میں، اور پہلے کے معصومین علیہ السلام کی روایتیں جو تمام اماموں کے ناموں کو پیش کرنے والی روایتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے امامت کے اس چیپٹر میں، امامت کے اس عقیدے میں، کہ دیکھیے امام جو ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی نبی کے معصوم ہونے کے جو دلائل ہم نے پیش کیے، جو دلیلیں ہم نے بیان کیں، جن دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو ہدف اور مقصد بعثت نبوت کا فوت ہو جائے گا۔ وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو سکے گا کہ جس مقصد کے لیے انبیاء کو مبعوث بنبوت و رسالت کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا پیغام دے کر بشریت کے پاس، اور انہوں نے زحمتیں اٹھائی، تو وہ مقصد اور ہدف جو بشریت کو کمال پر پہنچانے کا ہے، تکامل کے نقطے تک پہنچانا ہے، اس کو انسان کامل بنانا ہے، اسے ہدایت یافتہ نجات یافتہ بنانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہدف اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی معصوم نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے اخلاق حسنہ کے اعتبار سے تمام اخلاق حسنہ سے متصف ہو نبی کی ذات، اور فضیلت کے اعتبار سے وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا، سب سے زیادہ کمال والا انسان ہو، سب سے زیادہ باکمال انسان کامل اس دور کے لحاظ سے، لہٰذا سب کے لیے نمونہ عمل بنے گا۔ اسی وقت لوگ اس کی بات سنیں گے، اس پر ٹرسٹ کریں گے، کاملاً مکمل طریقے سے بھروسہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، تو یہ سب چیزیں جو ہم نے نبوت میں ذکر کی کہ معصوم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بڑا عالم ہونا چاہیے، اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہونا چاہیے اس زمانے میں، تو یہ تمام باتیں اچھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منسوب ہونا چاہیے امامت کے عہدے پر۔ یہ ہم امامت کے چیپٹر کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عصمت اور علم کے حوالے سے کچھ گفتگو جو امامت کے اس موضوع میں باقی بچی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم امام زمانہ کی گفتگو کو مکمل کرنے کے بعد معزز سامعین کی خدمت میں اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ لیکن اب آپ یہ تمام خصوصیتوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی شخصیت کو اور ہستی کو پہچانوایا گیا، بعض روایتیں بیان کی گئیں، اور روایات کا باب اس سلسلے میں بہت وسیع ہے، کثرت سے روایتیں اور حدیثیں ہیں، لہٰذا امام زمانہ کی شخصیت اور ہستی کو پہچانوایا گیا، بیان کیا گیا۔ امام مہدی ہیں، ان کا نام رسول اللہ کے نام پر، ان کی کنیت رسول اللہ کی کنیت جیسی، ان کی کنیت رسول اللہ کی کنیت، ان کا نام رسول اللہ کا نام، اور جو ہے ان میں کیسی صفات ہوں گی وہ صفات کا تذکرہ بھی روایات کے اندر آیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو امام ہیں وہ اپنے بعد والے امام کو پہچانوا رہے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ احادیث ہیں ہمارے پاس، وہ حدیثیں جو رسول اللہ سے آئی ہیں، وہ حدیثیں جو شروع کے اماموں سے آئی ہیں، وہ حدیثیں بھی ہیں، اور ان حدیثوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، صفات کے ذریعے بھی تذکرہ ہے۔ ان کے لیے 2 غیبتیں پیش آئیں گی، یہ بھی ذکر ہے۔ طولانی غیبت کے بعد ظہور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوئی ہوگی، اور کیا کیا نشانیاں اس وقت ظاہر ہوں گی، کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد آپ کا ظہور ہوگا۔ یہ تمام کثرت سے طرفین کی، اہل تشیع اہل تسنن دونوں کی روایتوں میں یہ مطلب کثرت کے ساتھ مختلف حوالوں سے ذکر ہوا روایتوں میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے
نص موجود ہے اور بیان موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر۔ اور اصحاب نے سوال کیا، اصحاب کے سامنے، خاص الخاص اصحاب کے سامنے آپ نے امام زمانہ کا تعارف کرایا، بلکہ امام زمانہ کی زیارت کی۔ بہت سے یعنی اصحاب نے، آپ کے خاص الخاص اصحاب میں سے چند اصحاب ہیں جنہوں نے زیارت کی، امام زمانہ کو دیکھا، اور آپ نے امام زمانہ کی جانشینی، آپ کی خلافت، آپ کی امامت کے بارے میں جو ہے وہ اپنے اصحاب کو جو ہے واضح کی یہ بات کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا یہ شیعوں کا اور مسلم امہ کا امام ہے، وہی امام مہدی جس کا تعارف، جس کا بیان رسول اللہ نے پیش کیا تھا۔ اور تقریباً آپ دیکھیے کہ امامت امام مہدی کے بارے میں 90 حدیثیں، بلکہ 90 سے بھی کچھ زیادہ حدیثیں ممکن ہے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے نص اور بیان بھی موجود ہے آپ کی امامت کے بارے میں، خاص الخاص اصحاب کو پہچانوانا اور آپ کا تعارف کرانا موجود ہے۔ آپ جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے افضل ہیں سب سے، اس کا تذکرہ وہ خاص الخاص اصحاب نے اس کو بیان کیا ہے۔ شیعہ بزرگان اور شیعہ علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ جو آگاہ تھے آپ کی ولادت سے، آپ کے جو ہے وہ گھرانے سے، اور آپ جو ہیں وہ 5 سال کی عمر میں انہوں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور آپ کے اخلاقیات کے بارے میں آگاہ ہوئے، اور 5 سال کے بعد جب آپ کی غیبت پیش آئی تو غیبت میں جو کچھ تھا سلسلہ اس کے بارے میں وہ آگاہی رکھتے تھے۔ لہٰذا وہی خاندان رسالت میں جو اخلاقیات ہیں، وہ اخلاق اور اس طرح کا علم آپ کی ذات میں ہونا، اس بارے میں علماء کی تصدیق، اس بارے میں علماء کا عقیدہ، علماء کا بیان، عزیزان گرامی۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تصریح اور علماء کا اس بات پر یقین پیدا کر لینا، یقین حاصل ہو جانا ان کو آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی امامت کے بارے میں، عزیزان گرامی۔ تو یہ دلائل ہیں۔ اور پھر کسی قسم کا اختلاف شیعہ علماء میں اس وقت سے لے کر آج تک کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ ان دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ کچھ عمومی روایتیں بھی ہیں، جیسے حدیث ثقلین ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی فضیلتوں کی روایتیں ہیں، پھر خصوصی روایتیں جو امام زمانہ کے بارے میں ہے، اور پھر امام زمانہ کا بیان جو رسول اللہ کی روایت میں آیا، وہ جب امام حسن عسکری کی طرف سے علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوتا ہے اور منطبق ہوتا ہے، تطبیق کیا جاتا ہے کہ وہ امام 12ویں جن کا روایتوں میں تذکرہ ہے وہ یہ ہیں مہدی، وہ یہ ہیں جن کے لیے غیبت پیش آئے گی، اور یہ طولانی غیبت کے بعد ظہور کر کے اسلامی حکومت کو قائم کریں گے جو عالمگیر حکومت ہوگی اسلام کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہے روایتیں اور یہ تطبیق اور یہ علماء کی طرف سے اتفاق اور تمام شیعہ علماء کا جو ہے اس سلسلے میں تقریباً متفق النظر ہونا اور امام زمانہ کی امامت کو قبول کرنا، ان روایات کو امام پر منطبق کرنا، اور اس سلسلے میں بالکل کوئی اختلاف کا ان کے اندر نہ پایا جانا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن روح جو امام کے نائب خاص میں سے تیسرے نائب خاص تھے، تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ان کے زمانے میں محمد بن علی شلمغانی جو ایک بہت معتبر شخصیت تھی، اور وہ معتبر شخصیت جو تھی وہ اس امید میں تھی کہ ان کے جو اجتماعی اعتبار ہے، جو شہرت ہے، اور جس طریقے سے وہ نامور ہیں، جس طریقے سے وہ مقبول ہیں لوگوں کے درمیان، ان کو نائب خاص بنایا جائے گا۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے نائب خاص نہیں بنایا گیا تو وہ شیعہ مکتب سے منحرف ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی محمد بن علی شلمغانی کہ ان کو نائب خاص نہیں بنایا گیا، انہوں نے انحراف کر لیا شیعہ اثنا عشری مکتب سے، بھٹک گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام زمانہ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے امام زمانہ کے منکر نہیں ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا انکار نہ کرنا، منکر نہ ہونا،
یہ اور اس جیسے دوسرے قرائن یہ سب اس بات پر دلیل ہیں عزیزان گرامی کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود بابرکت اور آپ کے امام وقت ہونے کی واضح دلیلیں ہیں عزیزان گرامی۔ اور قرآن کی آیات میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں بہت ساری آیتوں سے ہماری مراد چند آیتیں ہیں کہ جن چند آیتوں میں یعنی وہ آخری زمانے میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ آئے گا عزیزان گرامی کہ جب کمزور لوگ جو تھے، مظلوم لوگ جو تھے، وہ زمین کے وارث بن جائیں گے، یا اللہ نے طے کیا ہے کہ اللہ ان کو زمین کا وارث بنائے گا۔ تو جب مفسرین کی تفاسیر کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر اور اسی طرح اور آیتیں ہیں جو امام زمانہ سے مربوط کہا جاتا ہے، جن آیتوں کو ان چند آیتوں کی تفاسیر میں کے ذیل میں جو روایتیں وارد ہوئی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ان کا شان نزول مربوط ہے امام زمانہ کے ساتھ، اور وہ کون سا زمانہ ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ دین جو اللہ نے پسندیدہ دین جو اپنا بھیجا ہے نبی کے توسط سے، وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ تو ذیل میں اس تفاسیر میں ذیل میں مفسرین نے روایات نقل کیے کہ وہ زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ ہے، جب وہ ظہور فرمائیں گے تب یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوگا، دین اسلام کا غلبہ۔ وہ کون سا زمانہ ہے جب کمزور لوگوں کو اللہ زمین کا وارث بنائے گا اور ان کو ظلم سے نجات ملے گی اور ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ روایات اس ضمن میں اور تفسیر کے ذیل میں جو آئی ہیں، شان نزول جو بیان ہوا ہے کہ یہ امام زمانہ سے مربوط آیات ہیں، ان روایات کو، ان تفاسیر کو ساتھ ساتھ اس آیت کے رکھنے کے یہ مسئلہ روشن ہوتا ہے کہ چند آیات الہی قرآن میں ہیں جن میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا ذکر اور بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تاکہ امام زمانہ کے بارے میں جو ہے عالم اسلام جو مصیبت کا شکار ہو چکا ہوگا، لوگوں میں یہ امید قائم ہو جاتی ہے کہ وہ زمانہ ضرور آئے گا کہ جس زمانے میں اللہ کا یہ دین پسندیدہ غالب آ جائے گا تمام ادیان پر۔ ضرور وہ زمانہ آئے گا کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، اور ایک پیسفل ایگزمپلری سوسائٹی جو اسلام نے جس کے بارے میں چاہا ہے کہ قائم ہو، تاکید ہوئی ہے کہ قائم ہو، وہ زمانے کے امام کے توسط سے جو ہے اس انسانی اور اسلامی معاشرے کا قیام ہوگا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ چند باتوں کو پیش کیا، تفصیل سے یہ دلائل جو ہیں اور بالکل متقن اور مبرہن طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیانات جو ہے وہ علماء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے لیے آپ امام زمانہ کے سلسلے میں لکھی گئی علماء کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی طرف مراجعہ کر کے مزید اس مسئلے پر، اس اعتقاد پر، اس عقیدے پر جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں آگہی حاصل کر سکتے ہیں، اور تفصیلی دلائل کے ساتھ مزید گفتگو کے بارے میں نالج اور اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ہم اگلے پروگرام میں یہاں پر ہم سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں عزیزان گرامی ایک مسئلہ ہے، اور وہ ایک شبہے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی عمر جو ہے وہ اتنی طولانی کیسے ہو سکتی ہے، یعنی اگر 260 ہجری میں فرض کریں کہ جیسے تاریخ بتلاتی ہے کہ اگر غیبت ہوئی ہے تو ابھی 1250 سال کا عرصہ قریب گزر جانا، تو ایک انسان جو ہے وہ عادی طریقے سے کیسے اس طرح ایک اتنی طولانی عمر کر سکتا ہے۔ یہ شبہ، یہ سوال جو ذہنوں میں آتا ہے، اس کا مختصر جواب نیکسٹ پروگرام میں پیش کر کے پھر ہم عصمت امامت کے امام معصوم ہوتے ہیں جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس دلیل پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عزیزان گرامی ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاس بھی اللہ کی طرف سے علم لدنی اور غیب کا علم ہوتا ہے، اور خدا جتنا علم غیب دینا چاہتا ہے وہ اپنی مصلحت سے اپنے معصوم نمائندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ معصوم نمائندے بإذن اللہ و بحکم اللہ وہ اپنے علم لدنی کو، وہ غیب کے علم کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ اللہ کے اذن سے جتنا اذن ہے اور جتنا حکم ہے
اس حکم اور اذن کے اعتبار سے لوگوں کے لیے اس کو آشکارا کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امامت کے باب میں باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم ان مسائل کو اپنے سامعین کے لیے، معزز ناظرین کے لیے روشن کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا